چند ہی لمحوں میں رونق افروز منبر ہونے والے ہیں. میں مومنین سے گزارش کر رہا ہوں کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں. ڈاکٹر ذیشان صاحب السلام علیکم. حضور خیریت. مومنین سے گزارش ہے فرش ادا پر تشریف رکھیں. محروم ہے ثواب سے جو فرش پر نہ ہو, محروم ہے ثواب سے جو فرش پر نہ ہو, محروم ہے ثواب سے جو فرش پر نہ ہو, رحمت کا کیا سوال ہے زحمت اگر نہ ہو. آ جائیے تھوڑا سا آگے آ جائیے, آگے آ جائیے. محروم ہے ثواب سے جو فرش پر نہ ہو, رحمت کا کیا سوال ہے زحمت اگر نہ ہو. زہرا کا نور لائے ہیں معراج سے رسول, زہرا کا نور لائے ہیں معراج سے رسول, سوغات کے بغیر مکمل سفر نہ ہو. زہرا کا نور لائے ہیں معراج سے رسول, سوغات کے بغیر مکمل سفر نہ ہو. اور پردے کا یوں خیال ہے روزے مباہلہ, پردے کا یوں خیال ہے روزے مباہلہ, زہرا چلے زمیں پہ زمیں کو خبر نہ ہو. پردے کا یوں خیال ہے روزے مباہلہ, زہرا چلے زمیں پہ زمیں کو خبر نہ ہو. میں جناب مظاہر نوری صاحب سے گزارش کر رہا ہوں چند اشعار پیش کر دیں تبرکن ثوابن. اور چلیے ٹھیک ہے آ جائیے. چلیے ٹھیک ہے. ڈاکٹر ذیشان صاحب سے گزارش کی جاتی ہے تشریف لائیں. نعرہ صلوات. بار اور صلوات پڑھیں حضرات. چند شعر ملاحظہ کریں, مطلب دیکھیں گے کہ سرنگون دربار کو زینب کا خطبہ کر گیا, سرنگون دربار کو زینب کا خطبہ کر گیا, کام جو باقی تھا وہ حیدر کا لہجہ کر گیا. سرنگون دربار کو زینب کا خطبہ کر گیا, کام جو باقی تھا وہ حیدر کا لہجہ کر گیا. اور صبر کے اوراق کو کامل صحیفہ کر گیا, صبر کے اوراق کو کامل صحیفہ کر گیا, پھر کتاب مجلس و ماتم کا اجرا کر گیا. صبر کے اوراق کو کامل صحیفہ کر گیا, پھر کتاب مجلس و ماتم کا اجرا کر گیا. اور ایک انکار حسین ابن علی کا زور تھا, ایک انکار حسین ابن علی کا زور تھا, کربلا کے دشت میں بیعت کو تنہا کر گیا. ایک انکار حسین ابن علی کا زور تھا, کربلا کے دشت میں بیعت کو تنہا کر گیا, کربلا کے دشت میں بیعت کو تنہا کر گیا. اور حملہ عباس غازی کا اثر ایسا ہوا, حملہ عباس غازی کا اثر ایسا ہوا, بزدلوں سے علقمہ خود ہی کنارہ کر گیا. حملہ عباس غازی کا اثر ایسا ہوا, بزدلوں سے علقمہ خود ہی کنارہ کر گیا, بزدلوں سے علقمہ خود ہی کنارہ کر گیا. اور شعر دیکھیں کہ نہر کو چلو میں رکھا مشق میں جذبات کو, نہر کو چلو میں رکھا مشق میں جذبات کو, ایک عمل عباس کا دریا کو کوزا کر گیا. نہر کو چلو میں رکھا مشق میں جذبات کو, ایک عمل عباس کا دریا کو کوزا کر گیا. اور ہے رواں سیلاب غم آنکھوں سے باد کربلا, ہے رواں سیلاب غم آنکھوں سے باد کربلا, قطرے اشک عزا پوزے کو دریا کر گیا. ہے رواں سیلاب غم آنکھوں سے باد کربلا, قطرے اشک عزا پوزے کو دریا کر گیا. اور ذوالفقار حیدری رن میں ابھی چمکی کہاں,
ذوالفقار حیدری رن میں ابھی چمکی کہاں، موت کا اعلان پرچم کا پھریرا کر گیا، موت کا اعلان پرچم کا پھریرا کر گیا۔ جس کو جانا ہے چلا جائے اندھیری رات میں، جس کو جانا ہے چلا جائے اندھیری رات میں، فیصلہ شبیر کا دی کا سویرا کر گیا، فیصلہ شبیر کا دی کا سویرا کر گیا، اور کر نہ پائے انبیاء بھی عمر بھر جس کام کو، کر نہ پائے انبیاء بھی عمر بھر جس کام کو، ایک ہی شب میں محمد کا گھرانہ کر گیا، کر نہ پائے انبیاء بھی عمر بھر جس کام کو، ایک ہی شب میں محمد کا گھرانہ کر گیا، ایک ہی شب میں محمد کا گھرانہ کر گیا۔ اور آخری شعر دیکھیں کہ پشت پر حسنین بیٹھے اور سجدے میں رسول، سر خم لیکن محمد کو دوبالا کر گیا، نعرہ صلوات۔ پشت پر شبیر بیٹھے اور سجدے میں رسول، سر خم لیکن محمد کو دوبالا کر گیا، نعرہ صلوات۔ حضرات دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، غالباً 10:30 بج چکے ہیں۔ 4-5 شعر کے بعد مولانا موصوف کو زحمت سخن دینا چاہتا ہوں کہ جب احترام فرش عزا کا سمجھ لیا، جب احترام فرش عزا کا سمجھ لیا، سجدہ کیا ملک نے مصلی سمجھ لیا، جب احترام فرش عزا کا سمجھ لیا، سجدہ کیا ملک نے مصلی سمجھ لیا، اور رومال فاطمہ کی جو دیکھی ہیں وسعتیں، رومال فاطمہ کی جو دیکھی ہیں وسعتیں، اشکوں نے آسمان کو چھوٹا سمجھ لیا، رومال فاطمہ کی جو دیکھی ہیں وسعتیں، اشکوں نے آسمان کو چھوٹا سمجھ لیا، اور پہلی شکست کھائی ہے فوج یزید نے، حسن رضا بھائی، پہلی شکست کھائی ہے فوج یزید نے، کھینچی ہوئی لکیر کو حملہ سمجھ لیا، پہلی شکست کھائی ہے فوج یزید نے، پہلی شکست کھائی ہے فوج یزید نے، کھینچی ہوئی لکیر کو حملہ سمجھ لیا، پھولوں میں جب صلوات پڑھیں ہیں، پہلی شکست کھائی ہے فوج یزید نے، کھینچی ہوئی لکیر کو حملہ سمجھ لیا، اور جس شہر میں عروج پہ ہوں بے وفائیاں، جس شہر میں عروج پہ ہوں بے وفائیاں، ہم نے اسی کو آج سے کوفہ سمجھ لیا، جس شہر میں عروج پہ ہوں بے وفائیاں، ہم نے اسی کو آج سے کوفہ سمجھ لیا، ارزق کے 4 بیٹے مریں گے کہاں کہاں، ارزق کے 4 بیٹے مریں گے کہاں کہاں، قاسم نے پوری جنگ کا نقشہ سمجھ لیا، قاسم نے پوری پھولوں۔ آئیے دیکھیے، میں اشعار یاد نہیں ہیں، میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ عمدۃ المتکلمین علی جناب مولانا سید اقرار رضا عابدی صاحب قبلہ رام پوری سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں، مجلس و خطاب فرمائیں، نعرہ صلوات۔ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے اس کا ثواب مرحومہ کی روح کو ارسال۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اولا بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین صلاۃ بر محمد و آل محمد۔ بزرگان ملت اور برادران ایمان، کائنات کا پروردگار عظمت اہل بیت کلام مجید میں بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے پہلا گھر، پہلا مکان جو مکے کی زمین پر وضع کیا، للذی ببکۃ مبارکا وہدی، وہ مبارک بھی ہے اور ہدایت بھی ہے، للعالمین، عالمین کے لیے۔ عزیزو، خانہ کعبہ بڑی عظمتوں والا گھر ہے، بہت منزلت والا گھر ہے، اونچا نہیں، بڑی فضیلت والا گھر ہے، اس میں اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں۔ یہ ایسا گھر ہے کہ جس کی طرف کائنات کا ہر مسلمان جانا، دوڑنا فخر سمجھتا ہے، چاہتا ہے کسی طریقے سے زندگی میں ایک مرتبہ ہماری رسائی اس گھر تک ہو جائے۔ یہ گھر عالمین کے لیے ہدایت بھی ہے اور برکت بھی ہے۔ عزیزو، یہ گھر ہے جو بیت اللہ ہے، جس کی طرف اللہ نے لوگوں کو بلایا اور یہ دعوت دی کہ اس گھر کی طرف آؤ۔ یہ اس میں کوئی تشخیص نہیں کی کہ کیسے آؤ، کہا یہ عالمین کے لیے ہدایت ہے، اس گھر کی طرف آؤ۔ جب عالمین کے لیے ہدایت ہے تو پھر اس گھر کے آنے کے لیے قانون کیسے بنایا؟ قانون بنا دیا اس گھر کی طرف آنے کے لیے کہ ہمارے گھر پر کوئی غریب نہ آئے، جو پیسے والا ہو وہ ہمارے گھر پر آئے۔ آپ دیکھیں، خانہ کعبہ کے لیے یہ تاکید ہے کہ عزیزو، اور قرآن میں اس کا اعلان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل مستطیع یجب علیہ الحج، ہر مستطیع پر حج واجب ہے، یعنی غریب پر حج واجب نہیں ہے۔ ہم یہی تو فضیلت بیان کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی۔ عزیزو، امام محمد باقر کا فرمان ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی خاصیتیں 5 ہیں جو سب میں پائی جانی چاہیے، کہ جیسے بنیاد ہے نماز، پھر ہے روزہ، تیسرے ہے حج، چوتھے ہے زکوٰۃ، اور ہے 5ویں، یعنی یہ درجے کے حساب سے نہیں عزیزو، یہ 5 چیزیں سب میں 5ویں ہے محبت اہل بیت۔ یہ 5 چیزیں انسان میں پائی جانی چاہیے، اور جب پائی جائیں گی تو سمجھ لو وہ راہ نجات حاصل کر لے گا۔ لیکن عزیزو، اس کے ساتھ ساتھ مولا فرماتے ہیں ان 5 میں بھی جو فضیلت محبت اہل بیت کو حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔
ان پانچوں میں جو فضیلت محبت اہل بیت کو حاصل، ولایت کو حاصل ہے، وہ کسی کو نہیں، اس لیے کہ نماز ایک کنڈیشن کے تک واجب ہے، لیکن اگر کوئی پردیس میں ہے تو نماز عادی ہو جائے گی، کوئی بیمار ہے اس پہ سے ساقط ہو جائے گی، وہ مصلی تک نہیں پہنچ سکتا ہے، تو یہ کنڈیشن یعنی پردیس میں نماز عادی ہو جائے گی۔ حج ہے غریب پر واجب نہیں ہے، جو صاحب استطاعت ہے اس پر واجب، یعنی غریب پر لازم نہیں ہے۔ زکوٰۃ ہے وہ غریب پر لازم نہیں ہوگی، اس لیے کہ جس کے پاس اتنی حیثیت ہے وہ زکوٰۃ نکالے۔ روزہ ہے عزیزو صاحب صحت پر روزہ ہے، اگر کوئی بیمار ہے اس پر سے روزہ ساقط ہو جائے گا، لیکن قربان جاؤں محبت اہل بیت پر، جو بیمار ہے اس پر بھی اتنا ہی، جو صحت مند ہے اس پر بھی اتنا ہی، جو غریب ہے اس پر بھی اتنا ہی، یعنی محبت اہل بیت ایسی عبادت ہے جو ہر صورت میں لازم بھی ہے اور وہی شفاعت بھی کرنے والی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ یہ ایک ایسی شے ہے محبت، اسی پر ساری عبادتوں کی قبولیت کا دار و مدار ہے، یہی ہے جنت تک لے جانے والی۔ عزیزو تو جو ہے خانہ کعبہ وہ اس کے طرف بلا رہا پروردگار اور کہہ رہا ہے کہ آؤ ہمارے گھر کی طرف، لیکن سب نہیں، غریب کو نہیں میں پسند کرتا، غریب نہ آئے مستطیع، بلکہ اتنی حیثیت کا حامل ہو کہ وہ اپنے گھر پر بھی کچھ چھوڑ کر کے جائے، جو اس پر دار و مدار جن لوگوں کا ہے، یعنی وہ تمہارے جانے کے بعد کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو، ہاتھ نہ پھیلائیں، پریشانی کی زندگی نہ گزاریں، یعنی ان سب کا اخراجات گھر پر رکھ کر کے آپ ہماری طرف آئیں، اب آئیں ہمارے، تو معلوم یہ ہوا، توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو، میرا موضوع یہ ہے ایک ایصال ثواب اور ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے عزیزو، بزرگ محترمہ کے ایصال ثواب، اور ماں کی تمنا ہوتی ہے میرا بچہ مستطیع بنے، میرا بچہ جری بنے، میرا بچہ کسی کا محتاج نہ بنے، ماں کی تمنا ہوتی ہے، باپ کی تمنا اتنی نہیں ہوتی، ماں پیدا ہوتے ہی دعائیں دینا شروع کر دیتی ہے، یہ خاصیت ہوتی ہے، اسی لیے ماں کی محبت بے لوث ہوتی ہے، ماں کی محبت بے لوث، آپ بزرگ ہیں مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن ماں کی یعنی اللہ بھی یہ چاہ رہا ہے کہ آپ دولت کمائیں، یہ جو پڑھا جاتا ہے نہیں دولت نہیں، دولت سے مراد یہ نہیں ہے کہ عزیزو آپ کمانا چھوڑ دیں، یہ غلط ہے روایتیں جو لوگ بیان کرتے ہیں، نہیں اسلام دولت کو پسند نہیں کرتا، اسلام دولت کو پسند کرتا ہے، حرام دولت کو پسند نہیں کرتا، ناجائز راستوں سے کمانے کو پسند نہیں کرتا، یعنی آپ حلال روزی صاحب استطاعت بنے، اچھی حیثیت کے مالک بنے، بلکہ مولا کائنات کا فرمان ہے اگر کسی قوم کی ترقی کو دیکھنا ہے تو اس کے عبادت گاہوں کو دیکھ لو، اگر اس کے عبادت گاہ اچھے بنے ہوئے ہیں تو سمجھنا قوم ترقی پر ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اچھا لباس پہنو، اچھا لباس پہنو، مولا کائنات فرماتے ہیں اچھی غذا کھاؤ، اگر یہ چیزیں پسند نہ ہوتی زکوٰۃ نکالو، خمس دو، سخی بنو، بخل کی مذمت کی گئی ہے، اگر دولت کمانا پسند نہ ہوتا تو سخاوت کا حکم نہ ہوتا، توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان محترم، یہ نہیں جیسے کہہ دیتے ہیں ہمارے یہاں ہمارے والدین جو چھوڑ گئے تھے قناعت، قناعت کا مطلب یہ نہیں ہے، قناعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کمائیں نہ، قناعت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اصول و ضوابط کا پابند کرنا، یعنی افراط و تفریط سے محفوظ رہنا، نہ آپ اتنے زیادہ لٹانے والے بن جائیں کہ محتاج ہو جائیں، اور نہ اتنے بخیل بن جائیں کہ پڑوسی کو بھی بھول جائیں۔ میں تبلیغ نہیں کر رہا ہوں، کبھی آپ سوچیں میں تبلیغ کر رہا ہوں، میں تو بتا رہا ہوں عزیزو، دیکھیے ہمیشہ خرچ کرنے سے دولت بڑھتی ہے، سخاوت، سخاوت اگر اس موضوع پڑھا جائے بہت طویل موضوع ہے، سخاوت مومن کی پہچان، اب بڑی مجلسیں بیان کی جا رہی ہیں یہ خرچ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کھانا نہ کھلاؤ، اس سے کیا فائدہ، سب لٹا دیا، سب وہ میں کر دیا، عزیزو یہ کھلانا ہی آپ کی قوم کا آج آپ کو اس مقام پر روکے ہوئے ہے، تھامے ہوئے ہے کہ آپ نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، یہ بزرگوں کا کھلانا،
سمجھے؟ اور واحد اس قوم کے علاوہ کوئی قوم کھلانے والی نہیں. اسی قوم میں درس دیا جاتا ہے کہ کھلاؤ، اسی قوم میں درس دیا جاتا ہے کہ بانٹو، اسی قوم میں درس دیا جاتا ہے کہ غریبوں غربا کا حق ادا کرو، اسی قوم میں عزیز و خمس و زکوٰۃ رکھا گیا ہے، جو یہ پہچان اسی قوم کی دی گئی ہے. اس کے علاوہ آپ کسی میں چلے جائیں کہیں نہیں. تو میرا موضوع جو ہے کہ عزیز و خانہ کعبہ جو پروردگار بلا رہا ہے، آؤ ہمارے گھر کی طرف، لیکن سب نہ آنا، جو پیسے والا ہو وہ آئے. کلو مستطیع یجب علیہ الحج، ہر مستطیع ہمارے گھر کی طرف آئے. تو عزیزو جب یہ مستطیع آئے ہمارے گھر کی طرف تو پھر یہ کہاں سے آ گیا کہ نہیں کماؤ نہیں. نوجوانوں کو پیچھے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے کہ کماؤ نہیں، یہ نہ کرو. توجہ چاہ رہا ہوں، یہ موضوع، اس موضوع پر بھی آپ مجلس سے سنیے عزیزو. تو یہ جو ہے آؤ ہمارے، یہ گھر ہے کیا؟ خانہ کعبہ ہے کیا؟ یہ ہے جائیداد، یہ ہے پراپرٹی. میرا موضوع کماؤ، اور کمانے کے بعد ماں کے سالے سوال کی بات، کمانے کے بعد سب لٹا نہ دینا یا سب بچا نہ لینا. نہ تو سب لٹا دو اور نہ سب بچا لو. عزیزو کمانے کے بعد کچھ وراثت میں چھوڑ کر کے جانا. آٹھویں امام فرماتے ہیں منحوس ہے وہ والدین جو اپنی اولاد کے لیے کوئی وراثت چھوڑ کر کے نہ جائیں. منحوس ہے وہ والدین. وراثت چھوڑنا معصومین کی سنت ہے، وراثت چھوڑنا انبیاء کی سنت ہے. اور جو وراثت نہیں چھوڑتے وہ منحوس مانے جاتے ہیں، اس لیے کہ نصیب ور وارث بھی چھوڑتا ہے اور وراثت بھی چھوڑتا ہے. وراثت بھی چھوڑتا ہے اور وارث بھی چھوڑتا ہے. یہ جو زاویے پیدا ہو گئے یہ تو وہ باطل کی روایتیں جنہوں نے زبردستی روایتیں گھڑ کے اور فائدہ اٹھا لیا کہ رسول اسلام نے فرمایا ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں اور نہ کسی کو وارث بناتے ہیں. یعنی پیغمبر کی جائیداد لوٹنے کی ایک چال سازش رچی گئی، ایک سازش رچی گئی کہ نہ ہم وارث بناتے ہیں اور نہ وارث بنتے ہیں. اب انصاف سے بتاؤ، جو نہ وارث بنے اور نہ وارث چھوڑے، نہ وارث بنے نہ وراثت چھوڑے، وہ معاشرے میں کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ کیا دیتے ہیں بڑا کم بخت ہے یہ، نہ اس کے جج نے اس کے لیے کچھ چھوڑا اور یہ اتنا کم بخت ہے نہ اس نے کسی کے لیے کچھ چھوڑا، اسے کم بخت مانا جاتا ہے. لوگوں نے تانا دے دیا تھا پیغمبر کو کہ ذرا اولاد نہیں ہوئی تو لوگ تانا دینے لگے تھے یہ ابتر ہے. تو پھر پروردگار عالم نے سورہ کوثر کیوں نازل فرمایا؟ سورہ کوثر کس لیے نازل فرمایا؟ سورہ کوثر نازل فرما کر کے پیغمبر نے ابتری کے تانے سے محفوظ رکھا. یعنی پروردگار عالم نے سورہ کوثر نازل فرما کر کے وارث کا تعارف کرایا، اور جب وارث کا تعارف کرا دیا تو وراثت بھی موجود، وارث بھی موجود. اب جو کہتے ہیں پیغمبر نے نہ وارث چھوڑا نہ وراثت چھوڑی، ان کا نہ حدیث پر ایمان ہے نہ قرآن پر ایمان ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. ان کا کسی پر ایمان نہیں. تو وراثت میرا موضوع ہے، وراثت. توجہ چاہ رہا ہوں اس زاویے سے مجلس سنیے. میرا موضوع وراثت. وارث کون ہے؟ دیکھیے یوں تو 3 جائیدادیں ہیں. یہ ساری جائیداد جتنی مساجد و امام بارگاہ یا جتنی بھی ہماری جائیداد ہماری دولت ہے، یہ سب اسلام کی، معصومین علیہ السلام کی. جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے غدیر میں اقرار کرا لیا تھا، کرایا تھا اقرار نہیں. تو یہ جو کچھ ہمارے پاس، ہماری جان، ہمارا وجود، ہماری حیات، ہمارا گھر بار، جو کچھ بھی ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی ہے. لیکن اس کے علاوہ کچھ جائیدادیں ایسی ہیں کہ جن پر امت مسلمہ کو فخر حاصل ہے، جیسے کہ نجف اشرف، جیسے خانہ کعبہ مکہ مکرمہ، جیسے مدینہ شریف، جیسے کربلا معظمہ. یہ جائیداد ایسی جائیداد ہے
کہ جس پر کائنات کے مسلمانوں کو فخر حاصل ہے، کائنات کے مسلمانوں کو فخر. لیکن میں آپ سے جلال پور والوں، بہت مجلسیں میں نے آپ کے درمیان پڑھی ہیں، لیکن اس عنوان سے مجلس سنیے. آپ یہ بتائیے اس کا وارث کون ہے؟ یہ جو جائیدادیں ہیں، توجہ چاہ رہے ہیں، اس کا وارث کون ہے؟ بھئی جائیداد تو ہے مکہ مکرمہ، مدینہ شریف، جائیداد تو ہے کربلا معظمہ، جائیداد تو ہے، اس کا وارث کون ہے؟ قبضے پر آپ نہ جائیے کہ قبضہ کس کا ہے. دیکھیں قبضے پر یہ تو روزمرہ آپ دیکھا کرتے ہوں گے، اس کے پلاٹ پر اس نے قبضہ کر لیا، اس کے پلاٹ پر اس نے قبضہ کر لیا، اس کے پلاٹ پر اس نے قبضہ کر لیا، تو روز. لیکن مالک کون ہے اس کا؟ یہ جلال پور ہے اس لیے یہ موضوع پڑھ رہا ہوں، ہر جگہ نہیں پڑھتا ہوں میں. اس کا مالک کون ہے بتائیے؟ یہ جائیدادیں جو بنائی گئیں یہ تحفے میں نہیں ہیں، یہ قبضہ کر کے نہیں بنائی گئیں، کسی کو اجاڑ کر کے نہیں بنائی گئیں، کسی سے چھین کر کے نہیں بنائی گئیں. ہمارے یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ساری زمین اللہ کی ہے، جہاں چاہو سجدہ کر لو. اگر ساری زمین اللہ کی جہاں چاہے سجدہ کر لو تو پھر یہ بینامے کا لفظ نہ آتا، یہ لفظ نہ آتا کہ جہاں اجازت کے بغیر نہیں. اگر کسی کرایہ دار سے آپ نے مکان لیا کرائے پر اور اس نے شرط رکھ دی صرف آپ رہ سکتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے، تو نماز نہیں پڑھ سکتے آپ. اگر شرط کے ساتھ، اور شرطیں اسلام میں ہیں، اگر شرطوں پر آپ جائیے تو دیکھیے، تو یہ سب جو قانون زبردستی کے گھڑ لیے گئے کہ مسجد آپ کی اور ہم کھڑے ہوئے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. اگر اجازت ہے رفاع عام تو سب فرقوں کو پڑھنے کا حق حاصل ہے، اور اگر تشخیص ہے فلاں فرقے کی تو اس سے علاوہ پڑھنا جائز نہیں ہے نماز، یہ قانون ہے. تو یہ جائیدادیں بنائی، اس کا مالک کون ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ بنائی گئی ہیں جائیداد، وارث بھی چھوڑے اور وراثت بھی چھوڑی. میرا موضوع یہ ہے کہ ماں کے سال ثواب کی مجلس ہے عزیزو، منحوس ہے وہ جو نہ وارث چھوڑے نہ وراثت چھوڑے. توجہ چاہ رہا ہوں، منحوس ہے، ضرور کماؤ، ضرور چھوڑو، حلال کماؤ. اور ایسے ہی نہیں، دیکھیے جو صفت آپ کے اندر پائی جائے یا جو خاصیت آپ کے اندر پائی جائے اس کے لیے دعا کیجئے، پروردگار اسی میری اولاد میں بھی ودیت کر. مثال کے طور پر آپ سخی ہیں تو دعا کیجئے میری اولاد کو بھی سخی بنا. آپ نمازی ہیں تو دعا کیجئے میری اولاد کو بھی نمازی بنا. آپ محب اہل بیت ہیں، دعا کیجئے میری اولاد کو بھی محب اہل بیت بنا. یہ صفات بنائی جائے. منصب کی دعا کرو، اور جب دعا کرو تو پھر عزیزوں اسے بے وارث نہ چھوڑو. خالی یہ نہیں کہ دعا کر کے چلے جائے یہ صفت میری اولاد میں بھی پیدا کر. اس اولاد کو اتنا مستطیع کر دو، اتنا مغنی کر دو کہ وہ جو صفت اس میں پائی جائے اسے بخوبی انجام دے، کہیں اور نہ بھٹک جائے. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزوں، کہیں اور نہ بھٹک جائے، اس کو بخوبی انجام دے. اور صفت کون سی؟ جناب ابراہیم علیہ السلام، آپ کے پاس نبوت بھی، آپ کے پاس رسالت بھی، آپ کے پاس عبدیت بھی، آپ کے پاس خلت بھی. یہ چار منصب ہیں. بتا سکتی ہے امت مسلمہ ان چاروں منصبوں میں سے کسی منصب کے لیے ابراہیم نے تمنا کی ہو کہ میری اولاد میں بھی ودیت کر؟ ایک کے لیے بھی نہیں. ادھر منصب امامت حاصل کیا، فوراً ابراہیم کے دستے سوار خدا کی بارگاہ میں پھیل گئے. یہ منصب میری اولاد میں ودیت کرنا. فوراً آواز آئی لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ ظالموں میں نہیں جائے گا. کون سا منصب امامت؟ مسلمان بڑا سیانہ تھا کہ امامت ظالموں میں نہیں جائے گی، اسی لیے امامت پر الیکشن نہیں کیا، خلافت پر الیکشن کیا. سلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. قرآن کا دعویٰ ہے ظالموں میں نہیں جائے گا. اب جو یہ کہا یہ منصب ہماری اولاد میں، تو خالی منصب کی دعا نہیں مانگی. 2000 برس کے بعد ابراہیم کے منصب امامت آنے والا تھا. 2000 برس کے بعد یہ تو عصمت کی نگاہیں تھیں جو 2000 برس کے بعد بھی دیکھ رہی تھیں. اس کی تمنا ابراہیم کر رہے ہیں کہ میری اولاد میں ودیت کرنا اس منصب کو.
2000 برس کے بعد والے منصب، اتنے نبی اسماعیل، اسحاق، یوسف، یعقوب، موسیٰ، عیسیٰ، خود پیغمبر اسلام، سارے منصب تھے، کسی کے لیے دعا نہیں کی بھی تو امامت کے جو 2000 برس کے بعد آنا تھا، منصب کی تو دعا کر لی ابراہیم نے، لیکن اسے بے بہرا نہیں چھوڑا، بے وارث نہیں چھوڑا۔ جب منصب کی دعا ابراہیم نے کی تو اس کے لیے جائیداد بھی بنانا شروع کر دی۔ بہت سنا ہوگا آپ نے جو میں پہنچا رہا ہوں آپ تک، یہ جلال پور کا مجمع ہے، بے شمار مجلس سے سنتا ہے، اس کے لیے جائیداد بھی بنانا شروع کی۔ اب توجہ چاہتا ہوں عزیزو، وارث کون ہے، وراثت کیا ہے، اس کے لیے جائیداد بھی بنانا شروع کی۔ کیا جائیداد؟ جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، کمسنی کا عالم اسماعیل کا، دونوں باپ اور بیٹے ایک راستے سے گزر رہے تھے، سفر پر جا رہے تھے۔ بتائیے، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، ابراہیم کی ولادت کہاں ہوئی ہے؟ کہاں جناب ابراہیم کون سے ملک کے تھے؟ جلال پور میں پڑھ رہا ہوں، کون سے ملک کے تھے؟ اسرائیل کے۔ اسرائیل میں ولادت مولانا ہے، اس کے برابر میں عراق ہے۔ یہ جو جھگڑے ہیں جو چل رہے ہیں نا، یہ داعش وائش والے، یہ سب وہی جھگڑے ہیں۔ جناب ابراہیم گزر رہا، جائیداد میں بتا رہا ہوں آپ کو، جائیداد بنائی بھی ہے معصومین نے، وارث چھوڑا بھی ہے۔ 2000 برس کے بعد منصب، بے وارث نہیں۔ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ سب چیزیں چھوڑ کر کے بزرگ جو گئے ہیں، اتنی بڑی کربلا آپ کے یہاں چھوڑ گئے، اگر دیکھا جائے اتنی جائیداد بیکار پڑی ہے۔ کیا ہو رہا وہاں؟ اگر سوچے کوئی کہنے لگے اتنی عمارت بنا گئے جنگل میں، کیا نہیں جانتے تھے ان کی دوربینی؟ یہ ایک ایک خاندان کبھی آیا ہوگا جلال پور میں، اس کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ اتنے برس کے بعد تعداد کتنی بڑھے گی۔ ان کا انتظام انہوں نے کیا، آپ نے نہیں۔ آپ بچا نہیں پا رہے ہیں، بنانے کی تو بات درکنار رہی۔ بات کڑوی ہوتی ہے عزیزو، جو بات میں پہنچا رہا ہوں، جو بزرگ چھوڑ گئے آج ہم بچا نہیں پا رہے ہیں۔ بنانا تو درکنار رہا، لیکن وہ دیکھ رہے تھے، اب بنانا دیکھیے۔ دونوں باپ اور بیٹا ابراہیم اور اسماعیل جا رہے تھے سفر پر، چلتے چلتے ایک قریے میں پہنچے، شام ہو گئی۔ جب شام ہوئی تو اس قریے میں قیام کیا، رات ہو گئی۔ وہ قریہ تھا کہاں؟ عراق کا۔ جب وہاں قیام کیا، قیام اس قریے میں روزانہ زلزلہ آیا کرتا تھا، زمین روزانہ، تاریخ نے زلزلہ لکھا ہے کہ زلزلہ آیا کرتا تھا۔ ابراہیم اور اسماعیل ایک شخص نے اپنے گھر قیام کرایا، دونوں رات میں ٹھہرے، دو معصوم، دو نبی، دو صاحب عصمت ایک قریے میں ٹھہرے، تو ان کے قدوم کی برکت سے اس شب قریے میں زلزلہ نہیں آیا۔ دو معصوم قریے میں ٹھہرے، ان کے قدوم کی برکت سے وہاں زلزلہ نہیں آیا۔ صبح نمودار ہوئی، لوگ اپنے گھروں سے نکلے، تو نکلنے کے بعد آپس میں چیمی گوئیاں کی کہ بھئی آج کی شب بڑے سکون سے گزری، آج ہمارے قریے میں زلزلہ نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، کرتے کرتے کسی نے بات پہنچائی کہ فلاں کے گھر پر دو نورانی شخصیتیں قیام پذیر ہیں، ان کے قدوم کی برکت سے زلزلہ نہیں آیا۔ سارے قریے والے جمع ہو کر کے اس کے گھر پر گئے، زیارت فرمائی۔ جب ان معصومین کی زیارت کی، ابراہیم اور اسماعیل کی، کہا ایسے ہم یقین نہیں کریں گے، بلکہ آپ آج کی شب بھی یہاں پر ٹھہرے، اور جب آج بھی زلزلہ نہیں آئے گا تب ہم یقین کریں گے۔ اس لیے کہ ہم ہو سکتا ہے کسی جادو کی وجہ سے، جادو ایک محدود وقت تک ہوا کرتا ہے، معجزہ ہمیشہ ہوا کرتا ہے۔ عزیزو، جیسے یہ کہا ابراہیم اور اسماعیل پھر اس شب ٹھہر گئے۔ جب پھر ٹھہرے تو اس کے بعد اس شب بھی زلزلہ نہیں آیا، اس شب بھی اس قریے میں زلزلہ۔ 2 دن کا واقعہ تاریخ نے لکھا ہے۔ جلال پور والوں، اگر دو صاحب عصمت، دو معصوم، دو نبی اگر کسی قریے میں جس میں روزانہ عذاب نازل ہوتا ہو وہاں پر ٹھہر جائیں تو اس پر عذاب نازل نہیں ہوتا، تو جس آغوش میں محمد جیسا معصوم بھی ہو، علی جیسا معصوم بھی ہو، سلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ سلوات بھیجیے موعظ بلند محمد و آل محمد پر۔ زلزلہ نہیں آیا۔ ابراہیم نے دعا کی، کیا؟ منصب امامت میری نسل میں، منصب امامت
خالی دعا منصب کی نہیں کی، جائیداد بنائی ابراہیم نے۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب جو یہ ٹھہرے، دوسرے دن پھر لوگ آئے اور آنے کے بعد کہا ہمارے قریے کو آپ کے وجود سے سکون حاصل ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے قریے میں قیام کریں، آپ رہیں یہاں پر، اور ہم رہنے کے لیے آپ کو جگہ عنایت فرماتے ہیں۔ قریے کے برابر میں ایک ٹیلا تھا، ٹیلا تاریخ نے لکھا ہے، قریے کے برابر میں ایک ٹیلا تھا، یہ ٹیلا آپ کو ہم تحفے میں دیتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا ہم یہ جائیداد تحفے میں نہیں لیں گے، ہم جائیداد تحفے میں نہیں لیں گے، نہ یہاں قیام کریں گے، لیکن اس جائیداد کو ہم خریدیں گے، اور خریدنے کی وجہ سے یہاں زلزلہ نہیں آئے گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ جائیداد بہت سنا ہوگا آپ نے، میں بتا رہا ہوں ابراہیم نے خالی منصب کی دعا نہیں کی بلکہ جائیداد بنائی۔ 7 گوسفند کے بدلے جناب ابراہیم نے وہ ٹیلا خریدا۔ جب ابراہیم وہ ٹیلا خرید رہے تھے، اسماعیل نے ابراہیم سے کہا بابا یہ ٹیلا ہے، نہ رہنے کے قابل ہے، نہ کاشتکاری کے قابل ہے، نہ یہ زرخیز زمین ہے۔ ابراہیم نے اسماعیل کے کان میں کچھ کہا، پر جیسے ہی کہا اسماعیل خاموش ہو گئے۔ پر کیا کہا ہوگا میں نہیں بتلا سکتا، لفظ ٹیلے کا لکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ یہ ٹیلا کسی روز کام آئے گا۔ ابراہیم نے منصب امامت کی دعا کی، اور ابراہیم دعا کرنے کے بعد مستقبل میں جھانک رہے تھے کہ جب میرا یہ صاحب منصب اس دنیا سے جائے گا تو ایسا پراشو ماحول ہوگا کہ اس کے جنازے کو چھپایا جائے گا تو کہیں غلط زمین میں دفن نہ ہو جائے۔ مولا کائنات کی تکفین کے مسئلے پڑھیے، اس کے بعد اس ٹیلے تک آئیے گا۔ اسی ٹیلے کا نام نجف اشرف رکھا گیا۔ سلوات بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ یہی وہ ٹیلا ہے۔ ابراہیم نے 2000 برس پہلے اس منصب کی دعا کی کہ میری نسل میں اسے ودیت کرنا، منصب امامت کو میری نسل میں۔ یہ سب چیزیں آپ کی سنی ہوئی جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ جائیداد کس کی ہوئی؟ بنائی کس نے؟ ابراہیم نے۔ وارث کون؟ اولاد ابراہیم، اولاد اسماعیل۔ دیکھیے اسماعیل اور ابراہیم ہیں، اسحاق ساتھ نہیں ہے، کبھی آپ بنی اسرائیل میں لے جائیں، یہ تاریخ ہے، ہمارے پیغمبر اسماعیل کی نسل سے۔ تو یہ تو وارث کون وارث ہوا؟ ابراہیم۔ دیکھیے میں وراثت بتلا رہا ہوں، وارث کون؟ قبضے پر نہ جائیے۔ جناب ابراہیم ماں کے ثالثہ، جائیداد، جو جائیدادیں ہیں امت مسلمہ کو جو فقر حاصل ہے، مکہ، مدینہ، کربلا، اس کا وارث کون ہے؟ اس کا وارث یہ جائیدادیں ہیں نہیں، اور اسے بنایا۔ یا تو کہیں بینامہ دکھاؤ اس کا کہ فلاں سن میں بکی، فلاں اولاد نے بیچ دیا، کبھی نہیں ملے گا کسی نے بیچا ہو۔ بیچا محتاج کرتے ہیں، صاحب اختیار نہیں بیچتے، پریشان حال بیچا کرتے ہیں۔ یہ تو جائیدادیں بنائی، اور یہ سب بنائی گئی ہیں، تحفے میں ایک جائیداد نہیں لی گئی۔ میں پورا پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ جب جناب ابراہیم کے یہاں 81 برس یا 101 برس جناب اسماعیل کی ولادت ہوئی، جناب ہاجرہ سے، دوسری بیوی سے، سارا کے علاوہ۔ کبھی پڑھا ہے آپ نے؟ میں وہ بتا رہا ہوں، میں اس کا اپوزٹ ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں یہ نہ کھلاؤ، وہ نہ کھلاؤ، یہ نہ کرو، کھلانے سے کم ہوتا ہے۔ جناب ابراہیم نے، میں تاریخ پڑھ رہا ہوں، کہ یہاں اولاد نہیں۔ ہمارے یہاں بھی ایک مولانا آئے تھے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ نہ کرو، یہ والا ماتم نہ کرو، یہ نہ، اور اس پر منت مانی جاتی ہے کہ ہمارے بیٹا ہوگا تو ہم قمع لگائیں گے، بیٹا ہوگا تو زنجیر لگائیں گے، بیٹا ہوگا یہ۔ کہنے لگے منت ہمیشہ مکلف پر نہیں، آپ کہیے کہ ہمارے بیٹا ہوگا تو اپنے لگائیں گے، جبکہ تاریخ میں ہمیشہ یہ ہے کہ جو ہے جس کی منت اس پر قرآن کی روشنی، یہ الگ موضوع، جس کی منت اس کے لیے۔ جناب سارا نے کہا ابراہیم سے کہ آپ منت مانگیے کہ ہمارے یہاں وارث پیدا ہوگا تو ہم غریبوں
بیویوں کو کھانا کھلائیں گے. کس نے کہا؟ زوجہ نے. نبی نے نہیں کہا. زوجہ ہے، صاحب عصمت نہیں، معصوم نہیں ہے، لیکن نبی کو مشورہ دے رہی ہے. اگر نبی کی بیوی با وفا ہو تو اس کا بھی مشورہ مانا جاتا ہے. اس کا مشورہ مانا جاتا ہے. پر یہ ہے کہ ہمارا بیٹا ہوگا ہم کھلائیں گے. کھانا کھلایا، بیٹا ہوا جناب اسحاق اور جناب اسماعیل. پوری ایک داستان ہے کہ ایک روز جناب اسماعیل، اسحاق کھڑے ہوئے تھے، ابراہیم بیٹھے ہوئے تھے، اسماعیل کو آغوش میں لے کر کے پیار کر رہے تھے. جائیداد بتلا رہا ہوں، میرا موضوع جائیداد ہے، یہ سب چیزیں چھوڑتے ہوئے اس واقعے پہ نہیں. پیار کر رہے تھے. جناب سارا نے دیکھ لیا کہ ہاجرہ کے بیٹے کو ابراہیم پیار کر رہے ہیں. میں شہزادی اور کنیز کے بیٹے کو پیار کیا جائے، شہزادی کا بیٹا کھڑا دیکھتا رہے. بس جیسے یہ بات ناگوار گزری تو جناب سارا نے ابراہیم سے کہا اس کی ماں کو اور اس کو میری نظروں سے دور کر دو. یہی کہا نا، نظروں سے دور کر دو اسے. جب یہاں سے دور کر دو، غرض کہ ابراہیم پر وحی نازل ہوئی، ابراہیم جاؤ انہیں دونوں کو لے جاؤ، یہاں سے دور کر دو. کہا اچھا ٹھیک ہے، کہاں لے جاؤں؟ کہا ابراہیم، جناب جبرائیل تمہاری راہبری کریں گے، جہاں جبرائیل کہیں وہاں چھوڑ دینا. لیکن جب چلنے لگے ہاجرہ اور اسماعیل کو لے کر کے ابراہیم چلنے لگے تو سارا نے چلتے وقت کہا ابراہیم خبردار، جہاں چھوڑنا وہاں پر انہیں چھوڑ کر دینا، گھوڑے سے نہ اترنا. اتنی بھی مہلت نہیں کہ سامان ٹھیک کر دو، کچھ بنا دو، کچھ نہیں. جائیداد اور وارث، یہ ذہن میں رہے میرے بزرگوں. بس چھوڑ کر کے چلے آنا. جبرائیل، ابراہیم، اسماعیل، ہاجرہ لے کر کے چلے. چلتے چلتے عزیزو ایک جگہ پڑی، وہاں پانی، سرسبز شاداب ماحول، ہریالی، سب کچھ. جب دیکھا پانی بھی ہے، سب کچھ اہتمام ہے، ابراہیم نے کہا جبرائیل یہاں چھوڑ دوں؟ نہیں، سارے اہتمام یہاں چھوڑ دوں. باپ ہے، بیٹے کی محبت، زوجہ کی محبت، یہاں چھوڑ دوں؟ نہیں. چلے پھر کچھ دوری پر چلے، پھر ایسا ہی ماحول آیا، سرسبز و شادابی، پانی دیکھا. کہا جبرائیل یہاں چھوڑ دوں؟ نہیں، یہاں نہیں. پھر کہا چلو. اب چلتے چلتے اس سرزمین پر پہنچے جو بے آب ہو گیا، چٹیل میدان، ریگستان، نہ سرسبز و شادابی، نہ ہریالی، نہ پانی، بے آب ہو گیا. عزیز و پہاڑ، کچھ نہیں تھا. جبرائیل نے کہا یہاں چھوڑ دو. کوئی اہتمام نہیں، کوئی انتظام نہیں، کوئی کھانے پینے کا اہتمام نہیں. پر یہ تاریخ کہا یہاں چھوڑ دو. جبرائیل نے بیابان، ابھی شہر مکہ بسا نہیں، ابھی خانہ کعبہ بنا نہیں، ابھی خواب دیکھا نہیں، ابھی خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی نہیں، ابھی حج کے ارکان واجب نہیں، کچھ نہیں ہے. چٹیل میدان بے آب ہو گیا. وہاں پر ابراہیم نے اسماعیل اور ہاجرہ کو چھوڑا. چھوڑنے کے بعد جب چلنے لگے تو جناب ہاجرہ نے سوال کیا ابراہیم یہاں نہ کھانے کا اہتمام، نہ پانی کا انتظام، کس کے بھروسے چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ بچہ سے یہ سوال کیا. کس نے؟ ابراہیم کی زوجہ ہاجرہ نے. تو ابراہیم نے ایک جملہ کہا، جس خدا نے مجھے حکم دیا ہے، جس خدا نے مجھے حکم دیا ہے اس کے بھروسے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. میرے بزرگوں نے تاریخ پڑھی ہوگی، مجلسیں سنی ہوں گی. اس کے بعد تاریخ نے ایک جملہ بھی نہیں لکھا کہ ہاجرہ نے پھر کچھ کہا ہو. ابراہیم کا اتنا کہنا کہ خدا کے بھروسے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. ہاجرہ نے اس جملے پر یقین کیا. نبی کی جس بیوی کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے وہ وظیفوں پر نہیں لڑا کرتی. صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. وہاں چھوڑ دیا. وارث و وراثت. کون ہے وارث؟ کیا ہے وراثت؟ ابھی شہر مکہ بسا نہیں، ابھی خانہ کعبہ بنا نہیں، ابھی کوئی آبادی نہیں ہے، ابھی کوئی یہاں پر ہے ارکان نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. چھوڑ کر کے ابراہیم چلے. اب جو ابراہیم وہاں سے آگے بڑھ گئے، بے آب ہو گیا میدان، ویران
ویرانی، سناٹا، جنگل، ناتواں کمسن شہزادہ اور نسواں کی حیثیت میں کون؟ جناب حاجرہ یکو تنہا۔ انصاف سے بتاؤ، بیابان جنگل میں کوئی ایسی معصوم خاتون اپنے یکو تنہا لگتے جگر کے ساتھ ہو، کیا عالم ہوتا ہے؟ اسی عالم میں جناب اسماعیل کو پیاس، اب جو پیاس لگی تو جناب اسماعیل تڑپ گئے، ماں سے پانی کا سوال کر بیٹھے۔ بہت سے سوالوں کے جواب ہیں یہ۔ اسماعیل ہے معصوم، ہاجرہ صاحب عصمت نہیں، منزل پر فائز ہیں۔ اسماعیل کو جانتے تھے کہ یہاں پانی نہیں ہے، پھر ماں سے سوال کس لیے کر رہے ہیں؟ بہت سے سوالوں کے جواب ہیں یہ۔ لیکن وارث اور جائیداد، مکہ مکرمہ بہت بڑی جائیداد ہے، اس کا مالک کون ہے؟ کون ہے اس کا وارث؟ اب جو کہا ماں سے حاجرہ سے پانی، جیسے کہا حاجرہ طلب گئی، ادھر ادھر دیکھا کہیں پانی نہیں۔ جو حج پر گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا، حاجرہ اٹھی، کوہ مروہ سے کوہ صفا کی طرف دوڑی، دوڑتے دوڑتے جب کوہ صفا پر پہنچی، احساس ہوا بیابان جنگل میں میرا بیٹا یکو تنہا ہے، کوئی غزل نہ پہنچ جائے۔ صفا سے پھر واپس پلٹی، مروہ تک آئی، آ کر کے پھر پیاسا بچہ دیکھا، اس کے پانی کے لیے پھر دوڑی، مروہ پر پہنچی، پھر احساس ہوا بچہ نہیں دکھائی دے رہا ہے، مروہ سے پھر صفا سے پھر مروہ پر آئی۔ 7 مرتبہ حاجرہ نے یہی کیا۔ اللہ کو حاجرہ کا ایک پیاسے کی شدت کے خیال سے 7 مرتبہ دوڑنا اتنا پسند آیا کہ نہ ابھی خانہ کعبہ بنا، نہ ابھی شہر مکہ بسا۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آزاداری محمد کے زمانے میں نہیں تھی، واقع کربلا بعد میں ہوا ہے، پھر یہ آزاداری کہاں سے آئی؟ ابھی تو شہر نہیں بسا، ابھی خانہ کعبہ نہیں بنا۔ یہ حج کے ارکان 7 مرتبہ حاجرہ کا دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ حج کے ارکان میں شامل کر دیا۔ اب اگر کوئی یہ دوڑے گا نہیں، اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ ارے جب ایک غیر معصوم کا رکن حج کا رکن بن سکتا ہے تو جس پر نبی نے آنسو بھی بہائے ہو، صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ لوگ کہتے ہیں کہاں سے؟ تو ابھی تو شہر نہیں بسا، ابھی خانہ کعبہ نہیں بنا۔ یہ حج کے ارکان کہاں سے؟ ابراہیم نے نہیں کیے، اسماعیل نے نہیں کیے، ماں نے کیے تھے۔ ہر کوئی دوڑا چلا جا رہا ہے، کہہ دے کہ یہ تو ابراہیم کا رکن نہیں ہے، اسماعیل کا نہیں ہے، انجام دیا ہوا فعل، اسے کیوں کرتے ہو؟ بڑے خضوع و خشوع۔ ایک پیاسے کی محبت میں اگر ایک ماں دوڑ جائے، ایک پیاسے کی محبت میں وہ شریعت کا رکن بن جائے، اور جہاں 72 پیاسے ہو، صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ وہ تو شریعت۔ اب جو 7ویں مرتبہ وارث و وراثت، 7ویں مرتبہ جناب حاجرہ جب واپس کوہ صفا سے مروہ کی طرف پلٹی تو دیکھا اسماعیل کے قدموں سے چشمہ ابل رہا ہے، چشمہ ابل رہا ہے، بہت سنا ہوگا آپ نے۔ اب جو ابلتے ہوئے چشمے کو دیکھا تو حاجرہ جیسی بی بی، ایک معصوم کی ماں، ابلتے ہوئے چشمے کو دیکھا، بے ساختہ کہا زمزم ٹھہر جا، زمزم یہی جملہ کہا ٹھہر جا۔ جو 3600 برس ہو گئے اس واقعے کو، آج تک وہاں سے پانی آگے نہیں بڑھا، 3600 برس ہو گئے۔ ایک نبی کی ماں نے اتنا کہا، ایک نبی کی زوجہ نے اتنا کہا پانی سے ٹھہر جا، 3600 برس ہو گئے آگے نہیں بڑھا۔ اگر وفادار بی بی بے جان پانی سے بھی کہہ دے آگے نہیں بڑھتا۔ ابراہیم کی زوجہ ہے حاجرہ، پانی سے کہا ٹھہر جا، پانی آگے نہیں بڑھا۔ لیکن ہے کون؟ جو ابراہیم کی رسالت پر بھی یقین رکھتی ہے اور اللہ کی وحدانیت پر بھی یقین رکھتی ہے۔ بتائیے پانی وہاں سے آگے بڑھا؟ لیکن یہ اس کی وفاداری تھی بیوی کی، تو اللہ اس کی زبان میں بھی معجزہ پیدا کر دیتا۔
اگر نبی کی بیوی وفادار ہو. چلو میں وراثت جائیداد بتلا رہا ہوں. یہ جائیدادیں جو ہیں مکہ مدینہ کربلا، یہ جتنی جائیدادیں، یہ کون ہے اس کا وارث، کون ہے اس کا مالک؟ جناب ہاجرہ نے چلو میں پانی کو لیا، اپنے بیٹے اسماعیل کی پیاس کو بجھایا. اب جو پیاس بجھائی اور پھر خود پانی پیا. پی کر کے دونوں ماں اور بیٹوں نے سکون کی سانس لی. وہاں پانی جمع ہو گیا. جب پانی، ریگستان کا ماحول یہ ہے جہاں پانی ہو وہاں پرندے اڑنے لگتے ہیں. جب یہاں پانی دیکھا بے آب ہو گیا میدان. ابھی شہر مکہ بسا نہیں، ابھی خانہ کعبہ بنا نہیں، ابھی کوئی عمارت نہیں، کچھ نہیں ہے، بیابان جنگل ہے. یہ ملکیت، یہ وراثت، یہ جائیداد کون بنا رہا ہے؟ ہمارے اہل بیت کس کی نسل سے ہیں؟ اسماعیل کی جائیداد. میں ملکیت ثابت کر رہا ہوں عزیزو. وہاں پرندے اڑنے لگے. جب پرندے اڑے، ان اڑتے ہوئے پرندوں کو ادھر سے قافلہ گزر رہا تھا، قافلہ جرہم، بنی جرہم جسے کہتے ہیں تاریخ میں. اس نے دیکھا یہاں پرندے اڑ رہے ہیں، اس کا مطلب یہاں ریگستان میں پانی ہے. وہ ڈھونڈتا ہوا پانی کی تلاش میں وہاں تک آیا. جب وہ آیا قافلہ تھا، طاقت ساتھ تھی، انسان ساتھ تھے، لوگ ساتھ تھے، قافلہ تھا، قوت ساتھ تھی. اب جو وہاں آیا تو وہاں ایک چشمہ دیکھا. اس چشمے کے کنارے ایک ماں ایک بچہ بیٹھے ہوئے دیکھے. قافلے والے تھے، چاہتے زبردستی پانی پی لیتے لیکن زبردستی پانی نہیں پیا. آئے چشمے کے قریب، آ کر کے ہاجرہ سے کہا آپ کی اجازت ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، کہہ رہا جرہم کا سردار آپ کی اجازت ہے کہ ہم پانی پی لیں؟ جناب ہاجرہ نے کہا اجازت ہے. عزیزو جرہم کے سردار نے اجازت مان کر کے بتلا دیا کہ ہم مالک نہیں ہیں. ہاجرہ نے اجازت دے کر کے بتلا دیا یہ ہماری ملکیت ہے. سلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. یہ ملکیت ہماری ہے. اب جو پانی کی اجازت دی، سارے قافلے نے پانی پیا. اور جب پانی پی لیا، پانی پی کر کے سکون کی سانس لی، اور لینے کے بعد اب بنی جرہم کا سردار آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کے کہتا ہے جس نے پانی کی اجازت مانگی تھی، دیکھیے ناتواں ہے، صنف نسواں ہے، ہاجرہ تنہا ہے، اس کا چھوٹا سا بچہ ہوش میں بیٹھا ہوا ہے. زور زبردستی کی بات نہیں ہے، چاہتے تو زبردستی کر لیتے لیکن نہیں، پانی کی اجازت مانگی، اجازت دے دی، ملکیت ثابت ہو گئی. اس کے بعد کہا آپ کی اجازت ہے کہ ہم یہاں پر قیام کر لیں؟ جیسے یہ کہا قیام کر لیں تو جناب ہاجرہ ناراض ہو گئی. خبردار یہاں سے دور چلے جاؤ، جب میرا شوہر آئے یہاں سے دور چلے جاؤ. ہاجرہ نے پانی کی اجازت دے کر کے ملکیت ثابت کر دی، بچنے کے لیے انکار کر کے ملکیت ثابت کر دی کہ مالک ہم ہیں. ابھی شہر مکہ بسا نہیں، ابھی خانہ کعبہ بنا نہیں، ابھی کوئی رکن حج نہیں، ابھی کوئی آبادی نہیں ہے. ملکیت کس کی؟ ہاجرہ اور اسماعیل کی. ہمارے پیغمبر کس کی نسل سے؟ ہمارے مولا کس کی نسل سے؟ جناب ابو طالب کس سے؟ اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور جناب ابو طالب کا خطبہ کہ جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں رکھا ہے. خطبہ اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں رکھا. جب ذریت ہے تو مالک کون؟ اب جملہ سماعت فرماؤ جلال پور والو. اب قبضے بننا جانا کہ خانہ کعبہ پر قبضہ کس کا ہے؟ قبضہ کرنے والا غاصب کہلاتا ہے، مالک نہیں کہلاتا. سلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. قبضہ کرنے والے کو مالک نہ سمجھیے گا. قابض غاصب ہوتا ہے، مالک نہیں ہوتا. مالک یا تو اہل بیت علیہ السلام تک کوئی بینامہ دکھاؤ، کسی فرد نے بیچی ہو، کسی نے اسے فروخت کیا ہو، کسی نے لٹایا ہو، کوئی نہیں دکھا سکتے. تو مالک تو اولاد ہوئی نا، مالک اولاد ہوئی. تو مالک کون ہے؟ اور کیوں مالک ملکیت کا ثبوت؟ مالک کون ہے؟ مالک کون؟ شاید آپ نے سنا ہو، دیکھیے عقیدے سب کے ہیں.
یہ الگ بات ہے کہ ضد میں اپوزیشن. ہم بھی یہ سنتے آئے ہیں لوگوں سے جو پڑھا ہے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ امام ظہور فرمائیں گے، لیکن لوگوں نے زبردستی ٹھوس دیا کہ وہ پیدا ہوں گے. لیکن یہ عقیدہ ہے نہیں، تاریخ میں یہ نہیں ہے. ان کے ہاں بھی تاریخ میں یہ نہیں ہے کہ پیدا ہوں گے، ان کے ہاں بھی تاریخ میں یہ ہے ظہور فرمائیں گے. لیکن ظاہر یہ کیونکہ اپوزٹ بولنا ہے، الٹا بولنا ہے. حقیقت شاید آپ جانتے ہو، یہاں پر لوگ ہوں، میں صحیح اسپیلنگ نہیں کر پا رہا ہوں. ایک چینل ہے، میں ایک دن کھولے ہوئے تھا i+، اس پر قیامت پر بحث ہو رہی تھی. توجہ چاہ رہا ہوں، میں شیئر کرنا چاہتا ہوں نوجوانوں، کیونکہ انٹرنیٹ پہ بیٹھتے تو اس لیے وہ بتلا رہا ہوں آپ کو. وارث اور مالک کون؟ اس پر سوال کیا گیا. ایک سے بیٹھے ہوئے تھے صاحب ریش مبارک، اور ایک سوال کر رہا تھا. سوال اب میں بتا رہا ہوں عقیدہ. دیکھیے عقیدہ حق. بہت سے چہروں پر پردے پڑے ہوئے تھے، انہیں اجاگر کر دیا. انہوں نے کہا کہ سنا ہے قیامت آئے گی. سوال کرنے والا بولے ہاں قیامت آئے گی. بولے پھر یہ بھی سنا ہے کہ قیامت سے پہلے قیامت آئے گی. بولے ایسا تو کچھ نہیں ہے کہ قیامت سے پہلے قیامت آئے گی. کہا پھر وہ کیا ہے جو قیامت سے پہلے قیامت کا لفظ؟ وہ فوراً کہتے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں، انہوں نے فوراً اس پہ کہا نہیں قیامت سے پہلے قیامت نہیں، بلکہ قیامت سے پہلے امام ظہور فرمائیں گے. یہی لفظ ہے کہ امام، توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو، میں ذرا سا شیئر کر رہا ہوں وارث کے متعلق، کہ امام ظہور فرمائیں گے. یہی عقیدہ. بس جیسے کہ امام ظہور فرمائیں گے، میں بھی منہمک ہو گیا سننے میں اور دیکھنے میں، کہ امام ظہور فرمائیں گے. تو اس نے سوال کیا امام ظہور فرمائیں گے، کہاں ظہور فرمائیں گے، کہاں سے ظہور فرمائیں گے؟ سوال اتنی سی تبدیلی کی، کہا وہ مدینے میں ظہور فرمائیں گے. اور پھر کہاں جائیں گے؟ کہا مکے. مکے میں کس جگہ؟ کہ حجر اسود اور خانہ کعبہ کی طرف. ہمارا عقیدہ مقام یمنی. کیا اتنی تبدیلی؟ بس جیسے یہ سوال نمٹا اس نے پھر سوال کیا. توجہ چاہ رہا ہوں، بس جیسے فوراً سوال کیا کہ اچھا امام ظہور فرمائیں گے، مدینے سے ظہور فرمائیں گے، اتنا اور بتا دو وہ کس خاندان کے ہوں گے. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو، یہ میں i+ پر سوال تھا کہ وہ کس خاندان کے ہوں گے. جواب دینے والا کہتا وہ ہاشمی خاندان کے ہوں گے. کس خاندان کے؟ ہاشمی خاندان کے. اللہ نے سب کی ناکوں کو رگڑ دیا. ارے جب تم پہلا ہاشمی نہیں مانو گے، میں 12واں ہاشمی منوا دوں گا. سلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. ہاشمی خاندان کے ہوں گے. کہ پھر کیا ہوگا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر کیا ہوگا؟ کہ پھر کیا ہوگا؟ امام ظہور. کیا اس کے علاوہ کیا جناب عیسیٰ تشریف لائیں گے؟ توجہ چاہ رہا ہوں. دیکھیے سارے سوال حل کیے اس میں. عقیدہ سب کا ایک، کتاب تاریخ سب کی ایک سی ہے، لیکن اسے پلٹا جاتا ہے. کہ پہلے کون آئے گا؟ عیسیٰ پہلے آئیں گے یا امام؟ یہ جملہ، یہ سوال کیا اس نے کہ پہلے امام آئیں گے یا عیسیٰ؟ تو وہ کہتا ہے کہ پہلے امام آئیں گے. کہا عیسیٰ تو نبی ہیں. کہا نہیں، امام پہلے آئیں گے. کہتا کس لیے امام پہلے آئیں گے؟ کہا اس لیے تاکہ زمانہ سمجھ لے اب عیسیٰ کی شریعت نہیں ہے، محمد کی شریعت ہے. جملہ سماعت فرمائیے گا. کیا کہا؟ اب عیسیٰ کی شریعت نہیں ہے، محمد کی شریعت ہے. اے مسلمانوں، اب بھی شریعت سمجھانے کا وقت آیا تو امامت کے ذریعے آیا، خلافت کے ذریعے نہیں آیا. سلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. امامت کے ذریعے. اب توجہ، بس آخری، اس کے بعد وراثت، وارث. میں جہاں لانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ امام آئیں گے. اس نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد بھی کچھ ہوگا. کہاں ہوگا؟ کیا؟ نماز. نماز. آئے ہے، اللہ نے سب کے چہروں پر پڑی ہوئی نقابوں کو نوچ لیا کہ نماز. اب تو وہ جو کہتے ہیں نا ہم پر تہمت، تم بڑھا دیتے ہو، تم امامت کو بڑھا دیتے ہو، امامت کو بڑھا دیتے ہو، انہی کی زبان حق بزبان باطل. اسٹار پلس پر تھا یہ
I+ पर। और क्या इमाम, क्या नमाज होगी? कहा कौन जमात कराएगा? ये जुमला कहा जमात कौन कराएगा? क्या जमात का इमाम कहेंगे तकल्लुफन, इमाम कहेंगे तकल्लुफन, ये जुमला तकल्लुफन। जनाब ईसा से आइए आप नबी हैं, आइए आगे, तो जनाब ईसा कहेंगे नहीं आप इमाम हैं, आप आगे, आप इमाम हैं। ये आपके मौलवी नहीं कह रहा था, कभी सोचें आपका मौलवी कह रहा हो। I+ पर तारीख बता देता, उस तारीख का देख लेते। I+ में यह सवाल कर लीजिएगा, आप इमाम हैं, आप आगे। कहा फिर इमाम नमाज पढ़ाएंगे, किसे नमाज पढ़ाएंगे? ईसा मामून इमाम, आखिरी नमाज ईसा पीछे खड़े होंगे, इमाम आगे खड़े होंगे। अब कहूं जुमला जलालपुर वालों, जब साहिब शरियत ईसा मौजिज़नुमा बेबाप के पैदा होने वाला, मरियम मासूम का बेटा, मासूमा का बेटा, जो अब तक जिंदा रखा गया नबी है, नबी होकर जब ईसा जैसा आखिरी इमाम के आगे खड़ा नहीं हो सकता, तो मदीने का जुआरी पहले के आगे कैसे खड़ा हो सकता है? ये नबी है, ये नबी है। आप देखिए ईसा साहिब शरीयत है, लेकिन आगे नहीं खड़ा हो सकता। ये तारीख है और सबका अकीदा है। इंसाफ बताओ, जो लोग हमसे कहते हैं आप इमामत को बढ़ा देते हैं। साहिब किताब नबी है, लेकिन आखिरी के आगे खड़ा नहीं। इमाम ज़हूर फरमाएंगे, मक्का साहिब है जायदाद, मालिक कौन? कब्जा किसका? कब्जा यह है कि किसी तरीके से यहां पर शियत ना आ जाए, है जायदाद बनाई, कब्जा करने वालों ने कब्जा फरमाया। तारीख ने फिर लिखा, आखिरी जब भी ज़हूर फरमाएगा, मक्के से ज़हूर फरमाएगा, जिसकी जायदाद है वारिस हमेशा विरासत से निकला करता है। ये वारिस है किसी में हिम्मत रोक ले, है कोई इसको जायदाद से बेदखल कर दे? कब्जे पर ना जाइएगा, कब्जा करने वाला गासिब कहलाता है, मालिक नहीं कहलाता। ये जायदाद है, मक्का जायदाद जिस पर अहले बैत को की मिल्कियत। मदीना मुनव्वरा देखिए, अहले बैत अलैहिस्सलाम, मैंने क्या कहा? गिफ्ट नहीं लिए, तोहफे नहीं लिए हैं, तोहफों की फजीलत है, लेकिन जब जायदाद का मसला आया दिखा नहीं सकते मुझे। अंसारियों में पढ़ रहा हूं, जब मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की, अली मियां नदवी ने क़िराअतुर रशीदा में पढ़ा होगा, 5 किताबें हैं अरबी अदब की, उसमें मस्जिद नबवी की जायदाद मैं बता रहा हूं, मदीना मुनव्वरा जायदाद किसकी जायदाद है? इसका मालिक कौन है? इसका मालिक है, मालिक कब्जा देख रहे हैं आप। अब जो आए मदीना मुनव्वरा, किसके यहां कयाम किया? अबू अय्यूब अंसारी, तो है फजीलत, बड़ी मेहमान नवाजी, सब कुछ, वो मस्जिद बना दी गई अलग बात है, लेकिन जब नबी ने ख्वाहिश जाहिर की कि हम मस्जिद बनाएंगे, पढ़िएगा वो अली मियां नदवी की किताब है कि हम मस्जिद बनाएंगे, तो फौरन मदीने वाले, या रसूल अल्लाह हमारा प्लाट पड़ा है, हमारी जायदाद पड़ी है, यहां बना लीजिए, यहां बना लीजिए, यहां बना लीजिए। सबने तोहफों में कहा नहीं, हम तोहफे में नहीं लेंगे। ये नबी है, नबी जिसके लिए मुसलमानों ने जबरदस्ती लिखा, न वारिस बनाते हैं, न वारिस छोड़ते हैं, न वारिस बनते हैं। वो कह रहा नहीं, हम तोहफे में, नबी जानता था ये बड़े खुशू खुशू से आज तोहफे में दे रहे हैं, कल को औलाद कह देगी दादा ने दी थी, हम वापस ले रहे हैं। जब मिल्कियत छीनने पर उतारू हो गए, तो जो अता करते थे उसे वैसे छीन लेते, जैसी वैल्यू बढ़ती। जब वैल्यू बढ़ गई मदीने की, तो फिर छीनने लगे। कहा नहीं, एक यहां भी टीला लिखा है, यहां भी टीला लिखा है अली मियां नदवी ने कि एक टीला मदीने के बराबर में, वो 2 यतीमों का टीला था।
جن کا نام تھا سہل اور سہیل، دو بھائی تھے یتیم. دونوں بھائیوں کا وہ ٹیلا نبی کو پسند آ گیا. نبی نے کہا یہ ٹیلا ہم خریدنا چاہتے ہیں. دونوں بھائیوں نے کہا یا رسول اللہ ہم مسجد بنائیں گے، ہم تحفے میں دیں گے. نبی نے کہا نہیں، ہم تحفے میں نہیں لیں گے، ہم اسے خریدیں گے. 30 درہم کا، کتنے کا؟ 30 درہم کا وہ ٹیلا خریدا. خرید کر کے وہاں مسجد نبوی بنوائی. خرید کر کے بنوائی ہے، تحفے میں نہیں لی. یہ نبی جائیداد بنا رہا ہے، یہ نبی جائیداد بنا رہا ہے. بنوائی، سب نے مل کر کے بنائی. جب اب تاریخ سنیے، مالک کون ہے، وارث کون ہے. جب وہ بن گئی تو سارے صحابہ کے دروازے اسی مسجد میں کھول دیے گئے. کھولے گئے ہیں، زیارتوں پر لوگ گئے ہیں، سارے صحابہ کے دروازے اسی مسجد نبوی میں کھول دیے گئے. آج معمول کے مطابق، دستور کے مطابق ماحول چلتا رہا. لیکن جب صحابہ بےہودگی پر آمادہ ہو گئے تو اللہ نے دیکھا یہ قبضہ جمانا چاہ رہے ہیں، تو ایک روز پیغمبر پر وحی نازل کر دی، پیغمبر ان سارے صحابہ کے دروازے بند کر دو. ان سارے صحابہ کے دروازے بند کر دو. سارے صحابہ کے دروازے بند کر دیے، خالی سیدہ کا دروازہ کھلا رہا. جو وارث ہے، جو مالک ہے، جو مالک ہے، اس کا دروازہ کھلا رہا. زیارتوں پر، حج پر لوگ گئے ہوں گے یا وہاں سروس کر رہے ہوں گے، جا کر کے دیکھیے گا، پوچھئے گا. اس دور وہابیت میں بھی اگر باب جبرائیل سے آپ مسجد نبی میں داخل ہوئیے اور ہوتے ہی سوال کیجئے گا کسی متوے سے یہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں، تو بے ساختہ کہے گا یہ بیت سیدہ ہے. جس کی جائیداد ہوتی ہے اس کا نام چلا کرتا ہے، ملکیت اسی کی کہلائے گی. عزیزوں، قبضے سے کوئی مطلب نہیں، یہ ملکیت ہے، یہ جائیداد ہے اہل بیت کی. اہل بیت کی یہ خرید کر کے بنائی گئی. ہم گروہ انبیاء وارث بناتے بھی ہیں اور وارث بنتے بھی ہیں. میں نے انبیاء کا نام لیا آپ کے سامنے، اور اس میں 7 آیتیں ہیں قرآن کی جو شہزادی نے ملکیت کے معاملے میں باغ فتح کے متعلق پیش کی تھی. میں وہ بات بتا رہا ہوں. اب بتائیے مالک کون؟ مکے کا مالک کون؟ مدینے کا مالک کون؟ کس کی ملکیت؟ اگر اس کی اجازت کے بغیر لبیک اللہم لک لبیک لا شریک لک لبیک، بتاؤ. اب کہوں ایک بات اس پر، نماز، میں نماز کو منع نہیں کرتا، سب سے اچھا رکن نماز. میں وہ پڑھوں گا نہیں، یہاں سے جا کر کے دیکھ لیے گا، کیونکہ پڑھنا یہاں کے ممبر کے حساب سے صحیح. مقبول احمد صاحب کے 21ویں پارے کا ضمیمہ پڑھیے گا آپ لوگ. مقبول احمد لازم میں پڑھیے، ضمیمہ بہت ضروری ہے. اس میں آپ نماز کی اہمیت اس میں پڑھیے گا، اور نہیں تو مجھ سے سوال کر لیجئے گا، بعد میں کچھ اشارے آپ کو دے دوں گا، ممبر سے نہیں دے سکتا اس کے متعلق. اس میں پڑھیے گا کہ نماز جو لوگ پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب کسے جائے گا. یہ ضمیمہ میں بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا، اس کا ثواب کسے جانا ہے؟ جو نماز لوگ پڑھ رہے ہیں ضمیمے میں. اب میں ایک اشارہ دے دوں آپ کو، مالک کون؟ ملکیت کس کی؟ جائیداد کس کی ہے؟ مالک کون؟ کون نماز پڑھ رہا ہے؟ کون حج کر رہا ہے؟ ثواب کسے ہونا ہے؟ کس کو جانا ہے؟ اتنی عبادت کے بعد سب کچھ کسے جانا ہے؟ بس ایک واقعہ بتا دوں، اس کے بعد آپ سمجھیے گا. چھٹے امام کی حدیث، آپ نے بیان فرمایا کہ جو ایک نیکی کرے اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، اور جو ایک بدی کرے اسے ایک ہی بدی کی سزا ملنی ہے. یہی تو فرمایا. آپ نے یہ بیان کر دیا. جب بیان کیا تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص بڑی سخاوت اس کے چرچے ہو رہے ہیں. امام نے کہا یہ اتنا برا آدمی سخی کیسے ہو گیا، اس کی سخاوت کے چرچے کیسے ہونے لگے. امام نے دیکھا، اب جو دیکھا تو کیا اس نے دیکھا کہ وہ ایک تندور کی دکان پر سے، روٹی والے کی دکان پر سے روٹیاں چراتا اور چرا کر کے غربا اور مسکین میں تقسیم کرتا، لے جا کر کے بانٹ رہا، روز بانٹ رہا. امام نے دیکھا، دیکھ کر کے کہا یہ کیا کر رہا، تو چوری کر کے
تقسیم کر رہا کہ مولا آپ کی حدیث ہے، مولا آپ کی حدیث ہے کہ بدی ایک کرو تو سزا ایک اور نیکی ایک کرو تو جزا 10 گنا، تو میں ایک ہی کی تو چوری کر رہا ہوں، بانٹ تو بہت جگہ رہا ہوں، تو مجھے 10 گنا ثواب ملنا ہے۔ بس جیسے یہ کہا تو امام نے کہا یہ تو صحیح سمجھ رہا ہے کیا؟ یہ نہیں دیکھ رہا جس کا مال ہے ثواب تو اسے جائے گا، جس کا مال ہے جس کا مال ہے ثواب تو اسے جائے گا، جس کی ملکیت ہے اب قبضے پر نہ جانا، جس کی ملکیت ہے ثواب ادھر جائے گا۔ سلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ یہ ملکیت ہے، یہ ملکیت بنائی اہل بیت نے۔ دیکھیے ملکیت میں اسی لیے پڑھا کرتا ہوں، یہ مالک ہیں، ان جائیدادوں پر فخر ہے اسلام کو، اور اس کے مالک وہی ہیں جو صاحب اسلام ہیں، وہ ہیں اس کے مالک۔ کربلا آخری جائیداد مجبوری میں نہیں بنائی حسین نے، محتاجی میں نہیں بنائی حسین نے، غربت کا لفظ الگ ہے معنی میں، پریشانی میں نہیں بنائی حسین نے۔ یہ وہ واقعہ ہے کربلا کا جسے سارے انبیاء نے انکار کر دیا تھا، حسین نے کہا ہم بنائیں گے اختیاری طور پر، محتاجی میں نہیں۔ مالک کون ہے اس کا؟ مالک کون ہے اس جائیداد کا؟ مالک کون؟ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان محترم، مالک کون ہے؟ یہاں بیٹھے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں قیمت کتنے درہم میں خریدی کربلا کی زمین؟ 60,000 درہم میں۔ انصاف سے بتاؤ جس کے پاس 60,000 درہم ہو وہ غریب ہوتا ہے؟ جس کے پاس سفر کے عالم میں 60,000 درہم ہو وہ محتاج ہوتا ہے؟ حسین محتاج نہیں ہے۔ کربلا کے بعد پڑھیے گا تاریخ، کربلا جب سب کچھ لٹ گیا اس کے بعد سجاد کا گھر 7 مرتبہ لوٹا گیا۔ بتاؤ اگر کچھ نہیں تھے تو یہ لوٹ کیا رہا تھا؟ لوٹنے والے آج بھی غریب۔ آپ نے تو یہی تاریخ میں پڑھا کربلا میں سب کچھ لٹ گیا، اور کوئی یہ نہیں کہ ویسے لٹیرے آ رہے ہوں، حکومت لوٹنے آتی تھی۔ 7 مرتبہ سجاد کا گھر لوٹا گیا۔ کتنے رئیس تھے یہ، کتنے رئیس تھے کہ حکومت لوٹا کرتی تھی؟ پڑھیے آپ تاریخ، اور زیادہ کہیں ڈیپلی نہیں جانے کی ضرورت ہے، ہر گھر میں ہوگی 14 ستارے، اس میں پڑھ لیجئے، یہ واقعہ دیا ہو شاید، زیادہ ڈیپلی نہیں۔ بتائیے اگر یہ غریب تھے تو ان کے گھر سے نکل کیا رہا تھا؟ اگر کچھ نہیں نکل رہا تھا تو یہ بار بار لوٹنے کس لیے آ رہے تھے؟ جس گھر میں 35 برس میں 7 مرتبہ لوٹ ہو جائے، ایک لوٹ کو تو انسان برداشت نہیں کر پاتا، یہی کہتا زندگی بھر کی کمائی لٹ گئی۔ اور جس گھر کو 7 مرتبہ لوٹا جا رہا ہو اور وہ بھی حکومت لوٹ رہی ہو، لوٹا ہمیشہ عزیز و محتاج کرتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور لوٹا ہمیشہ صاحب اختیار کرتا ہے جس کے پاس سب کچھ ہوتا، ہمیشہ صاحب ثروت لوٹا کرتا۔ یہ لٹنا بتلاتا ہے اس بات کی علامت کہ یہ امیر ہیں، رئیس ہیں، اور لوٹنے والے لوٹتے رہے لیکن رئیس نہیں بن سکے۔ اگر رئیس بن جاتے تو لوٹنا چھوڑ دیتے۔ حسین نے کتنے 60,000 درہم میں کربلا، توجہ چاہ رہا ہوں، جاتے ہوں گے زیارت طرف جائیے گا، اور حسین نے کسی کا احسان نہیں لیا، حسین کسی کا محتاج نہیں ہے، حسین کسی کا مرہون منت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ نہ کرو اور یہ نہ کرو، تبرک نہ بانٹو اور یہ کھانا نہ کھلاؤ، سب کرنا چھوڑ دو۔ حسین سب انتظام کر کے گیا، سارے انتظام کر کے گیا حسین، جو میں بتا رہا ہوں عزیزو۔ حسین کسی کا محتاج اپنے آپ کو نہیں ہے، بنا کر کے نہیں گیا، اختیار 60,000 درہم کی زمین خریدی، پڑھیے گا مقتل، اس کا بینامہ علی اکبر کے نام کرایا، زمین کا بینامہ علی اکبر کے نام۔ کتنا بڑا رقبہ تھا؟ 13.5 کلومیٹر۔ یہ رقبہ بتلا رہا ہوں میں آپ کو، پوچھ لیجئے گا تاریخ سے۔ 13.5 کلومیٹر کا رقبہ بینامہ علی اکبر کے نام۔ اب جو خریدا 13.5 کلومیٹر کا،
रकबा एहतमाम देखो, ये इसमत की निगाहें हैं। जब पाबंदी हटी अजीजों, पाबंदी हटी, सद्दाम से निजात मिली, मजमा पहुंचना शुरू हुआ। किसी ने लिखा 2 करोड़, किसी ने लिखा 5 करोड़, किसी ने कहा इतना पहुंचा। लेकिन अजीजों, हुसैन इतनी जायदाद बना गया, चाहे जितना मजमा पहुंचे वो हुसैन की बनी हुई जायदाद में रहेगा। एहतमाम हुसैन करके गए हैं। और सुनिए अजीजों, उसके बाद हुसैन ने वो जायदाद वापस उन्हीं को कर दी, और उनके खाने जो जाहिर आए उनका एहतमाम किया, बेवारिस नहीं छोड़ा। जब वापस करने के बाद कहा, जब मेरे जाहिर आए उन्हें 3 दिन मेहमान रखना। बताइए, इंतजाम किया कि नहीं किया? 3 दिन। हुसैन किसी के ऊपर बोझ बना करके नहीं गए अपने चाहने वालों को कि मेरे दर पर आओ तो मोहताज बन के। नहीं, मैं तुम्हारे खाने का भी इंतजाम करके जा रहा हूं, तुम्हारी सुकूनत का भी इंतजाम करके जा रहा हूं, और तुम्हारी खिदमत का भी। जो लोग जाते हैं उन्हें अंदाजा होगा कि करबला में बच्चे आते हैं, नन्हे नन्हे बच्चे, और कहते हैं तुम ज़ाहिर हुसैन हो। कितना एहतमाम, कितना इंतजाम। अब लाख कोई तबर्रुक पर पाबंदी लगाए, हुसैन का फजल जारी है, वो इंतजाम करके गए हैं। अजीजों, मालिक करबला के कौन? अहले बैत। मदीने का मालिक अहले बैत, मक्के के मालिक अहले बैत, नजफ के मालिक अहले बैत। अब कब्जे पर ना जाइएगा, कब्जा किसका है? ये मिल्कियत है, यही वो जमीन है। हुसैन 72 कितनी जगह में दफन होते, कितनी सी जगह में 72 दफन होते। 13.5 किलोमीटर का रकबा खरीदा, इसलिए कि हुसैन जानते थे कि चाहने वाले भी यहीं चाहेंगे कि हम भी वहीं दफन हो। कितने बड़े एरिया में कयामत तक दफन होते रहो, मैं तुम्हें वारिस बना करके जा रहा हूं। मेरा चाहने वाला किसी गस्ब जमीन में दफन नहीं हो। ये इंतजाम था इमाम हुसैन। आज सबकी तमन्ना है लब्बैक या हुसैन, बस हुसैन तक पहुंच जाएं। इसीलिए तमन्ना अजीजों, इस जमीन को उठा करके सूंघा, और सूंघने के बाद जनाब ज़ैनब ने पूछा, भैया क्या यहां ये कौन सी जमीन है जहां मेरा दिल घबरा रहा है, मेरा दिल लरज रहा है? ए भैया, ये कौन सी जमीन है? कहा, इस जमीन को करबो बला कहते हैं। भैया, इमाम हुसैन ने कहा, ज़ैनब हमारी मंजिल आ गई। ए ज़ैनब हमारी मंजिल। 7 घोड़े तब्दील किए इमाम हुसैन ने। अजीजों, 28 रजब अभी गई है, 28 रजब क़यामत की तारीख है। अजीजों, मुहर्रम शुरू हो गया, मुहर्रम शुरू हो गया। खुदा अजीजों इन बीबियों को सलामत रखे कि जिन्होंने मुहर्रम को मनाने का सलीका अता किया। अजीजों, जब वो मदीना मुनव्वरा से, अभी इसके बाद मजलिस है जिसे अल्लामा फराज साहब खिताब फरमाएंगे, इसी साले सवाब की मजलिस। अजीजों, जनाबे सुगरा कम, बस चूंकि ये गम इमाम हुसैन का गम, और इस गम पर कोई गम नहीं हावी हो सकता। हम अपने गमों को भी अजीजों इसी गम पर कुर्बान कर देते हैं, इसलिए कि हमारा गम एक शबनम की मानिंद है। अगर वो शबनम अजीजों समंदर से मिल जाए तो वजूद पा लेता है, और अगर सूरज की नजर हो जाए तो वो खत्म हो जाता है। हमारा गम गमे हुसैन में जम हो जाए, ताकि अबदी गम हो जाए। कुर्बान हो ज़ातो गिरामी के। अजीजों, एक मोमिना के इसाले सवाब की मजलिस, खुदा हुसैन के सदक़े में जवारे रहमत में जगह इनायत फरमाए। अजीजों, आप इस तादाद में जमा हो गए जब असीरों अजीजों बीबियों का काफिला, अजीजों जब मदीने से चला काफिला, बहुत तवील काफिला, जनाब सुगरा इंतजाम एहतमाम कर रही हैं, सामान बांधा जा रहा है। जब सुगरा को यह एहसास हुआ कि मुझे लेकर के नहीं जाएंगे, सुगरा तड़प गई, आई बाबा के बाद, बाबा आप मुझे भी साथ ले चलिए। इमाम ने कहा, नहीं सुगरा, तुम साथ नहीं जाओगी। सुगरा तड़प गई, फौरन आई नानी उम्मे सलमा के पास। ये नानी उम्मे सलमा, बाबा मुझे सफर में साथ नहीं ले जा रहे हैं। उम्मे सलमा के जाने का इरादा था, लेकिन जब सुगरा को लेकर के आई, कहा हुसैन सुगरा तन्हा कैसे मदीने में रहेगी, ये बहुत मोहब्बत करती है। तो इमाम हुसैन ने कहा, नानी उम्मे सलमा
آپ مدینے میں صغرا کے ہمراہ رہیے گا۔ غرض کے خاموش صغرا نے دیکھا کہ مجھے بابا نہیں لے جاتے، تو پھر بہن اماں رباب کے قریب پہنچی۔ اماں رباب، بابا سے کہیے مجھے لے چلیں۔ اے اماں رباب، میں علی اصغر کو کھلاتی رہوں گی۔ مقتل کا جملہ کا نہیں۔ رباب آئیں اور کہا مولا صغرا کیسے تنہا رہے گی، اصغر کے بنا تو ایک لمحہ نہیں رہ پاتی۔ کہا نہیں عزیز و انکار کر دیا۔ صغرا جناب زینب کے قریب پہنچی۔ پھپھی اماں بابا آپ کا کہنا مانتے ہیں، آپ کی بات کا انکار نہیں کرتے۔ اے پھپھی اماں بابا سے کہیے مجھے بھی سفر میں ساتھ لے کر کے چلیں۔ اے پھپھی اماں میں بابا سے پانی نہیں مانگوں گی، گواہ نہیں مانگوں گی۔ اے پھپھی اماں میں آپ کی اماری میں نہیں بیٹھوں گی، مجھے پیچھے ناکے کی پشت پر بٹھا لینا۔ عزیزو یہ الگ فلسفہ ہے ناکے کی پشت کا۔ بس جیسے یہ کہا جناب زینب اٹھیں، صغرا کے ہاتھ کو پکڑا، ماں جائے کے قریب آئیں۔ کہا بھیا صغرا تنہا کیسے رہے گی؟ امام حسین نے کہا زینب پھر ام سلمہ کو بھی بلاؤ، میں رباب کو بھی بلاؤ۔ ساری بیبیاں جمع ہو گئیں۔ جب بیبیاں جمع ہوئیں تو کہا میں اس لیے صغرا کو ساتھ نہیں لے جا رہا ہوں، اس لیے کہ صغرا میری ماں کی شبیہ ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری ماں کی شبیہ دوبارہ درباروں میں جائے۔ صغرا مدینے میں رہے گی۔ عزیزو جب قافلہ چلا، علامہ محسن نقوی بیان فرماتے ہیں کہ قافلے کی طوالت بہت طولانی تھی، بہت طویل قافلہ تھا، ایک سرے سے دوسرا سیرا نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن جب کارواں چلا تو عباس علمدار مدینے کی گلیوں میں برہنہ شمشیر لیے ہوئے، اے اہل مدینہ آج کوئی بالا خانہ پر نہ چلنے پائے، آج کوئی بلندی پر نہ چلے، آج علی کی بیٹی زینب ناقے پر سوار ہو رہی ہے۔ قافلہ روانہ ہوا مدینے کو سے، قافلہ جب چلا کچھ فاصلے پر پہنچا تھا، قافلے کے آگے آگے ابو الفضل عباس، قافلے کے درمیان میں امام حسین، قافلے کے پیچھے علی اکبر۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے گھوڑا دوڑایا، دوڑا کر کے آگے آئے، آواز دی بابا قافلے کو روکا جائے۔ کہا بیٹا علی اکبر کس لیے؟ کہا بابا ایک نقاب پوش بی بی مدینے کی طرف سے آ رہی ہے اور وہ آواز دے رہی ہے اے علی اصغر۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، یہ آنسو مرحومہ کی بخشش کا سبب ہے۔ عزیزو قافلہ ٹھہرایا گیا، اب جو دیکھا تو صغرا خاک مدینہ پر ٹھوکریں کھاتی ہوئی آ کر کے دست ادب جوڑ لیے، بابا میں ساتھ چلنے کے لیے نہیں آئی ہوں، اے بابا آخری مرتبہ مجھے علی اصغر سے ملوا دیجئے۔ عزیزو وہ ناکہ بٹھایا گیا جس پر جناب رباب سوار تھی، جناب رباب کی آغوش سے حسین نے علی اصغر کو لیا، صغرا کی آغوش میں دیا، بہن بھائی سے لپٹ گئی۔ علی اصغر تم بھی ہمیں چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ عزیزو علی اصغر بہن کے سینے سے چپٹے رہے۔ جب قافلے کو تاخیر ہونے لگی حسین سے یہ منظر دیکھا نہ گیا، آئے رباب کے قریب، رباب جاؤ علی اصغر کو صغرا کی آغوش سے لے لو۔ جناب رباب ہماری سے اتری، آگے بڑی، آواز دی آ میرے لال۔ عزیزو بچہ ماں کی آغوش میں ہمت کر کے آتا ہے، لیکن علی اصغر بہن کی آغوش سے اٹھے، ماں کی طرف دیکھا اور پھر صغرا سے لپٹ گئے۔ رباب خاموش ہو گئی، حسین آگے بڑھے، زینب سے کہا بہن مجھ سے صغرا کا منظر دیکھا نہیں جاتا، جاؤ تم علی اصغر کو صغرا کی آغوش سے لے لو۔ جناب رباب زینب آگے بڑھی، ہاں میرے لال علی اصغر، بائیں پھیلائیں۔ علی اصغر نے پھوپھی زینب کی طرف دیکھا، پھر اپنی بہن سے صغرا سے لپٹ گئے۔ عزیزو شہنشاہ کربلا آگے بڑھا، صغرا پیچھے ہٹنے لگی، بابا زبردستی نہ لیجیے گا۔ علی اصغر اگر خود بخود آغوش میں آ جائے، حسین نے آواز دی، علی اصغر نے صغرا کی آغوش سے حسین کی طرف دیکھا، صغرا کے گلے سے لگ گئے، حسین آگے بڑھے، تاریخ کہتی ہے کان میں کچھ کہا، ایک مرتبہ ششماہا آغوش بہن میں ہونکا،
کرتی ہماری گودیاں اجڑ گئیں، سغرا ہم لوٹ کر کے آئے ہیں، ہمارے آنے کو مدینے قبول نہ کرنا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تاب بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے اس کا ثواب احمدی کربلائی بنت غلام حسین کی روح کو ارسال فرما۔ السلام علیکم یا مولاي ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم جميع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلطان یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ الرضا، روحی و جسمی لک الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولاي صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا شقیق القرآن، السلام علیکم یا امام زماننا هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسعل اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، اس سلسلے کی دوسری مجلس انشاءاللہ سے پہر میں 3 بجے ہوگی، جس کو مفسر قرآن مرثیہ گوئی شاعر علامہ مولانا سید فراز واسطی صاحب قبلہ سے خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش کی جاتی ہے۔ مفسر قرآن علامہ فراز واسطی صاحب قبلہ سے خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش کی جاتی ہے، اور 3 بجے سے پہر سے شعراء کرام پیشخانی کے طور پر اشعار پیش کریں گے۔ ٹھیک 3 بجے پیشخانی شروع ہو جائے گی۔ تمام شعراء کرام سے گزارش کی جاتی ہے وہ وقت معینہ پر یہاں پر موجود رہیں گے، اور مولانا موصوف ٹھیک 3:30 یا 4 بجے رونق افروز ممبر ہو جائیں گے۔ آپ حضرات سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش کی جاتی ہے۔